وہ اس کچے راستے پر چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو کہ اس کے گھر کے لیے شارٹ کٹ راستہ تھا۔ مغرب تک وہ ارسلان کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ارسلان کے گھر چلا گیا۔ وہاں پر وہ ویڈیو گیم کھیلنے لگا اور ارسلان کے ساتھ باتوں میں اور ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور اب وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ عشاء کب کی ہو چکی تھی اور وہ ارسلان کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اگرچہ ارسلان کی امی نے اسے روکنے کا کہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے گھر پہنچنا ہے، ہر حال میں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر میں گھر نہیں پہنچوں گا تو وہ دونوں پریشان ہوں گے۔ والدین سے مراد اس کا ماما اور اس کی امی تھی، کیونکہ اس کے ابو تو فوت ہو چکے تھے، لیکن مامے نے اسے بیٹے ہی کی طرح پالا تھا۔ وہ اسے بیٹا کہہ کر کے ہی بلاتا تھا اور اسے بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ دونوں بہن بھائی یعنی کہ عادل کی امی اور عادل کا ماموں عادل پر جان نثار کرتے تھے۔ عادل ان کی آنکھوں کا تارا تھا، عادل ان کے لیے سب کچھ تھا۔ ایسے میں عادل کبھی بھی گھر سے رات کو باہر نہیں رہتا تھا۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ ارسلان کے ساتھ پہلے تو وہ مغرب تک کرکٹ کھیلتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ ارسلان کے گھر چلا گیا۔ ارسلان کے گھر میں ویڈیو گیم دیکھ کر کے اس کا جی للچایا اور وہ رات کافی دیر تک ویڈیو گیم کھیلتا رہا۔ جب عشاء کی اذان اس کی کانوں میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اسے اپنے گھر جانا ہے۔ گھر جانے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ کچی سڑک کا راستہ تھا، جو کہ اسے زیادہ جلدی گھر پہنچا دیتا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر پہنچ جاتا۔ اگر وہ پکی سڑک سے گھوم کر کے جاتا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی 1.5 گھنٹہ لگتا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ آدھے گھنٹے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک ویران راستہ تھا جو کہ زیادہ آمد و رفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، جہاں پر گھنے درخت تھے اور ان گھنے درختوں کے بیچوں بیچ یہ ایک کچا سا راستہ تھا جو کہ ارسلان کے گھر سے اسے اپنے گھر کے طرف جانے میں مدد دے رہا تھا۔ عادل ایک 17 سال کا لڑکا تھا جو کہ ابھی صرف 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ارسلان بھی اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور جس روز چھٹی ہوتی تھی خوب کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ یہ 2 لوگ ہی نہیں تھے بلکہ ان کی پوری اسکول کی ایک ٹیم تھی جو کہ انہوں نے کرکٹ کی بنا رکھی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ ان کے اسکول فرینڈ تھے، اور وہ تو مغرب کے وقت ہی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن کیونکہ ارسلان کے ساتھ عادل کی کچھ ضرورت سے زیادہ بنتی تھی، اس لیے یہ مغرب کے بعد ارسلان کے گھر چلا گیا تھا اور پھر وہاں سے رات کو عشاء کے بعد نکلا تھا۔ یہ گرمیاں تھیں، اس لیے ظاہری بات ہے کہ عشاء بھی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ 9 ساڑھے 9 بجے تو یہ نکلا تھا اور ارسلان کے گھر سے واپس اپنے گھر کے لیے شارٹ کٹ راستہ اس نے انتخاب کیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ جب یہ ایک مخصوص جگہ پہنچا، یعنی اتنی ایسی جگہ کہ جہاں سے اس کے گھر کا آدھا راستہ رہ گیا تھا، اس نے ایک بچی کو دیکھا جو کہ بہت ہی چھوٹی سی بچی تھی۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ گود والی بچی ہے، یعنی ایسے لگا کہ کوئی 5-6 سال کی بچی ہے، اور وہ وہاں ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس بچی نے سلوار قمیض پہن رکھے تھے، 2 چوٹیاں بنا رکھی تھیں، شکل و صورت سے ایک اچھی لڑکی لگ رہی تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی، وہ رو رہی تھی، اور اس کے آس پاس اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس کے آس پاس کیا، اس پوری روڈ پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ یہ اس بچی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے ایسا لگا کہ یہ بچی شاید راستہ بھول کر کے ادھر نکل آئی ہے، یا پھر جان بوجھ کر کے کوئی اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ یہ اس بچی کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس بچی کو جا کر کے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اب اس لڑکی نے سر اٹھا کر کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان آیا کہ شاید یہاں پر بھی کوئی انسان ہے، یہاں پر بھی کوئی انسان بستا ہے۔ اس لڑکی نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتہ میں یہاں کیسے ہوں، بس یہ ہے کہ مجھے میرے چچا اور چچی یہاں پر چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔
اس نے کہا چچا چچی تمہیں یہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، تمہارے چچا چچی کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہاں رہتی ہو؟ مجھے نہیں پتہ۔ امی ابو کا کیا نام ہے؟ امی ابو نہیں ہے۔ چچا چچی کا کیا نام ہے؟ چچا چچی کا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ۔ اتنی چھوٹی بچی، ایسا لگتا تھا کہ 5 یا 6 سال کی ہوگی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے چچا چچی اسے یہاں پہ چھوڑ کر کے کیوں چلے گئے ہیں۔ بس اسے یہ پتہ تھا کہ اسے اس کے چچا چچی چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب عادل اسے چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن اسے لگا کہ نہیں، یہ لڑکی جو ہے پتہ نہیں کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے، اسے کوئی اٹھا کر کے نہ لے جائے، کوئی ایسا شخص نہ لے جائے جو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے اس سے بھیک منگوانا شروع کر دے۔ لہٰذا اس نے اس لڑکی کو کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کائنات۔ عادل نے کہا دیکھو کائنات، اس وقت تمہارے چچا چچی کہاں چلے گئے ہیں مجھے نہیں پتہ، وہ تمہیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے کہ تم ایک انسان کی بچی ہو اور تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری امی ہے، میرے ماموں ہیں، میں تمہیں وہاں پر لے کر کے جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ رہو گی اس وقت تک جب تک کہ پتہ نہیں چلتا کہ تمہیں تمہارے چچا چچی یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، اور تمہارے چچا چچی اصل میں ہیں کون، اور انہوں نے تمہیں یہاں پر کیوں چھوڑا ہے۔ کائنات کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، میں چل نہیں سکتی۔ اب عادل نے اس کے پیر کی طرف دیکھا تو واقعی اس کا پیر تھوڑا سا زخمی تھا اور وہاں سے شاید خون بہہ کر کے سوکھ گیا تھا۔ عادل نے آگے بڑھ کر کے اسے اٹھا لیا، بالکل ایسے جیسے کوئی چھوٹی بچی کو اٹھاتا ہے، اس طریقے سے اٹھا کر کے اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا سر میرے کندھے پر رکھو اور میں تمہیں لے کر کے گھر تک چلا جاتا ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے عادل اسے لے کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، فوری طور پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی اس کی ماں سغرا تھی، جو کہ اس کی وجہ سے انتہائی پریشان تھی، لیکن اس کی پریشانی اس وقت دگنی ہو گئی کہ جب اس نے دیکھا کہ عادل نے ایک بچی کو اٹھا رکھا ہے جو کہ 6 یا 7 سال کی زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی۔ اب عادل نے کہا یہ کون ہے اور اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کائنات ہے اور یہ مجھے راستے میں ملی ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے، مجھے بھی کھانا دیں اور کائنات کے لیے بھی کھانا لائیں، شاید یہ بھی بھوکی ہوگی۔ ماں فٹافٹ کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ کائنات کو لے کر کے اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اس نے کائنات کو یہاں پر اپنے ساتھ بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں ماں نے کھانا سرو کر دیا۔ کھانا اچھا بنا ہوا تھا، گوشت اور آلو کا سالن تھا، اس کے علاوہ دال تھی جو کہ کل کی بنی ہوئی تھی، ساتھ میں روٹیاں تھیں، پانی تھا، اچار تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ عادل کی بھوک بڑھانے کے لیے کافی تھیں، اور عادل نے خوب سیر ہو کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کائنات کھانا نہیں کھا رہی تھی، لیکن عادل نے اسے کہا کہ کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ گی تو تم ٹھیک رہو گی، اور پھر ہم نے تمہارے چچا اور چچی کو بھی تو ڈھونڈنا ہے۔ اس کی ڈھارس بندانے پر وہ بھی کھانا کھانے لگی۔ وہ واقعی بھوکی تھی، قریب وہ اتنی چھوٹی بچی ہونے کے باوجود قریب 1.5 روٹی کھا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھا کر کے فارغ ہوئی تو اب سغرا نے، جو کہ عادل کی امی تھی، اس نے عادل سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ جب بیچ والے راستے سے آ رہا تھا تو یہ لڑکی اسے ایک درخت کے نیچے روتی ہوئی ملی، اور پھر اس کے رونے کے دوران ظاہری بات ہے کہ اس نے اسے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے چچا اور چچی اسے وہاں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں اور اسے نہیں پتہ کہ اس کے چچا اور چچی کون ہیں۔ یہ صرف اپنا نام جانتی ہے، باقی اس سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ لگ بھگ 6 یا 7 سال اس کی عمر ہے، اور میں اس سے وہاں پر اس لیے نہیں چھوڑ کے آ سکتا تھا، یہ کسی ایسے ہتھے چڑھ جاتی کہ کوئی اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کل اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، لہٰذا میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں۔ سغرا نے کہا کہ نہیں عادل، ہم لوگ جو ہے وہ کسی پرائے کی بچی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اس طریقے سے تو کم از کم نہیں۔
باقی یہ ہے کہ اگر یہ اب تمہیں مل ہی گئی ہے اور تم اسے لے ہی آئے ہو تو سب سے پہلے ایسا کرو کہ صبح میرے ساتھ تھانے چلو، ہم قریبی تھانے میں اس لڑکی کے ملنے کی رپورٹ کروا دیتے ہیں تاکہ کل کو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ عادل نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عادل کے ساتھ اسی کمرے میں سو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ عادل کے کمرے میں ایک سے زیادہ بستر تھے۔ آج عادل کو بالکل اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اسے اس بات کا احساس تھا کہ ایک لڑکی جو کہ لگ بھگ 6 یا 7 سال کی ہے، جو کہ بالکل ایک چھوٹی بچی ہے، وہ اس کے گھر میں آئی ہے اور وہ اپنے آپ کو آج ذرا بڑا سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس کمرے میں سو رہا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک باپ ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ اگلے روز اسے اسکول جانا تھا لیکن وہ اسکول نہیں گیا۔ اس نے اسکول سے چھٹی کر لی اور پھر وہ ماں کے کہنے پر ماں کے ساتھ قریبی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں پر جا کر کے اس نے کائنات کے بارے میں بتایا اور کائنات کے ملنے سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے رپورٹ درج کر لی، کائنات کی 1-2 تصویریں لے کر کے رکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے کہ یہ کون ہے، باقی جب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا اگر آپ اس کی ذمہ داری اٹھانا چاہیں تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کسی یتیم خانے یا دارالعلومان میں جمع کرانا چاہیں تو تب بھی کروا سکتے ہیں۔ عادل نے کہا نہیں، میں اس لڑکی کو اس لیے گھر پہ نہیں لے کر آیا کہ میں اسے یتیم خانے یا دارالعلومان میں جمع کراؤں گا، یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے اور اس کی پرورش میں کروں گا۔ تھانے دار ہنسنے لگا، شاید وہ اس لڑکے کے منہ سے جو کہ صرف 17 سال کا تھا یہ بات سن کر کے حیران ہوا تھا کہ یہ لڑکی جو کہ 6 یا 7 سال کی ہے اس کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کی پرورش کرے گا، لہٰذا تھانے دار کو اس بات پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس بچی کو لے کر کے عادل گھر آ گیا اور پھر اسی طریقے سے دن رات گزرنے لگے۔ وہ اس لڑکی کو لے کر کے اپنے ہی ساتھ اسکول گیا اور وہاں پر اس نے باقاعدہ اس کو داخل کروا دیا۔ جب اسکول میں اس کے باپ کا نام پوچھا گیا، اس کی ماں کا نام پوچھا گیا، اس کے بارے میں تفصیل پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو مجھے کھوئی ہوئی ملی ہے اور میں اس کے ماں باپ کا نام نہیں جانتا، آپ ایسا کریں کہ اس کے باپ کی جگہ پر میرا ہی نام لکھ لیں۔ لہٰذا اس کے باپ کی جگہ پر عادل کا نام لکھ لیا گیا اور عادل اس بات کو لے کر کے بڑا فخر محسوس کرنے لگا کہ جس سکول میں وہ خود پڑھ رہا ہے اور جس سکول میں وہ 10ویں کا طالب علم ہے، اسی سکول کی ایک کلاس میں اس کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب اسے ابو ہی کہنے لگی تھی، کیونکہ اس نے خود اسے کہا تھا کہ تم مجھے ابو کہہ کر کے بلایا کرو۔ وہ کبھی کبھی اس کی کلاس میں بھی آ جایا کرتی تھی اور کبھی کوئی اس سے پیسے وغیرہ مانگتی تھی یا اس سے کوئی بات کرتی تھی تو سکول میں بھی اسے ابو کہہ کر کے ہی بلاتی تھی، اس لیے بہت جلد سکول میں یہ ابو کے نام سے فیمس ہو گیا۔ کافی سارے اس کے کلاس فیلو دوست اور اسکول کے لوگ بھی اسے ابو کہنے لگے اور ابو اس کی چھیڑ بن گئی، لیکن اسے اس بات سے کوئی غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ ایک اطمینان تھا جو کہ اسے ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی بچی کا باپ بن گیا تھا کہ جسے اس نے جنم نہیں دیا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسے کھوئی ہوئی ملی تھی اور اب اسے ابو کہنے لگی تھی۔ جب یہ گھر میں ہوتا تھا، اپنی والدہ کے پاس ہوتا تھا، اپنے ماموں کے پاس ہوتا تھا، تب بھی انہیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ جب کائنات کسی بات کی غرض کے لیے عادل کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ ابو مجھے پیسے چاہیے، ابو مجھے لینا ہے، اب یہ چیز لینی ہے، ابو مجھے وہ چیز لینی ہے، لہٰذا یہ گھر میں بھی ابو بن گیا تھا اور اسکول میں بھی ابو بن گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اس لڑکی کا ابو ہی بنتا چلا جا رہا تھا، لیکن مسائل اس وقت پیدا ہونے شروع ہوئے کہ جب اس لڑکی کو پہلی ڈیٹ آئی۔ اس وقت وہ لڑکی 12 سے 13ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو پہلی ڈیٹ آئی، اس وقت وہ 12ویں سے 13ویں سال میں داخل تھی اور اس کے ابو یعنی کہ عادل صاحب اس وقت 23 سال کے ہو چکے تھے اور 24ویں سال میں تھے۔ دونوں باپ بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ ان کے سونے کے لیے ایک ہی کمرہ مخصص کیا گیا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک بچی جو کہ جوان ہونے جا رہی ہے اور جو بچی ظاہری بات ہے کہ
عادل کی اپنی بیٹی بھی نہیں ہے جس کے والدین کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، جو لڑکی کہاں سے آئی ہے، جس لڑکی کا آگا پیچھا کیا ہے، اس کے بارے میں آج تک پولیس بھی کچھ پتہ نہیں چلا پائی تھی۔ لہٰذا وہ لڑکی اب جوان ہونے کو آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سغرا اس بات کو لے کر کے کچھ سیانت دکھاتی، کچھ عقل لڑاتی، اور اب وہ بچی کو اپنے پاس سلانے شروع کر دیتی اور بچی جو ہے اس کے پاس سوتی، کیونکہ اسے بھی اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ بچی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ آثار جو کہ نسوانی حسن کے تھے وہ اس بچی میں نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے میں چاہے کوئی منہ بولا باپ ہو یا چاہے کوئی سگا باپ ہو، اولاد کو ہمیشہ، خاص طور پر ماں کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ جوان بچی اس سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے، نہیں تو حالات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں اور کسی نہج پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ اس روز آدھی رات کے قریب پانی پینے کے لیے جب عادل اٹھا تو عادل کی نگاہ اس لڑکی کے جسم پر پڑی، جہاں پر اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے سفید کپڑے سرخ ہو رہے ہیں اور یہ لڑکی جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ڈیٹ آ گئی ہے۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ وہ اس کو ڈیٹ آ گئی ہے یہ بات نہ سمجھ سکتا۔ اسے بھی اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی اب جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وقت گزر گیا، رات بھی گزر گئی اور اسی طریقے سے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی۔ اگلے روز ماں کو یعنی سغرا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کائنات کو ڈیٹ آئی ہے۔ اس نے کائنات کو اس کی ساری احتیاط وغیرہ بتا دیں اور اسے بتا دیا کہ ایسے میں اسے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک غلطی یہاں پر یہ عورت پھر کر گئی، اور یہ غلطی کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ اور یہ غلطی جو ہے ایک دفعہ پھر اس عورت نے کی کہ اسے اسی کمرے تک محدود رہنے دیا اور اسے دوبارہ عادل کے کمرے میں ہی عادل کے ساتھ ہی دوسری چارپائی پر سلا دیا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے اسے اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ عادل اس وقت 23 سال کا ہو چکا ہے، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا ہے، وہ نہ صرف کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب برسر روزگار ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو جانتا، سوچتا، سمجھتا ہے۔ کب تک وہ اپنے دماغ میں اسے بیٹی اور خود کو باپ بنائے رکھے گا؟ کسی وقت بھی وہ کسی بھی نہج پر پہنچ سکتا ہے، اس سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات اب عادل کو یا پھر کائنات کو کون سمجھائے؟ کائنات تو بچی تھی، ابھی تو اسے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن کائنات نہیں سمجھتی تھی تو عادل تو کم از کم سمجھتا تھا۔ اور پھر اگر دونوں ہی نہیں سمجھتے تھے تو سغرا تو کم از کم اس بات کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہ تو ایک عمر گزار چکی تھی اور اس نے زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ اور کئی رنگ دیکھے تھے۔ یہاں سگے بہن بھائیوں کو ایک بستر پر یا ایک کمرے میں نہیں سلایا جا سکتا تھا، تو یہاں پر یہ تو پھر ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ عادل کو صرف ملی تھی، اور ملی ہونے کے ناطے آج وہ لڑکی بالغ ہو چکی تھی۔ اس نے ان 6 سال میں کہ جب سے وہ عادل کو ملی تھی، اس نے اچھا خاصا قد نکالا تھا۔ اس کی قد کاٹھی، اس کا جسم گوشت سے بھر گیا تھا، وہ اچھی خاصی جوان دکھنے لگی تھی۔ 12 سال کی عمر میں نسوانی حسن تھا کہ چھلکنے لگا تھا۔ ایسے میں کسی کی نیت بھی پھسل سکتی تھی، کوئی بھی کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کے دماغ میں اب بھی وہی چیز تھی۔ وہ عادل کو ابو اور خود کو بیٹی ہی کہلوانا پسند کرتی تھی، وہ عادل کو ابو ہی کہتی تھی۔ اسی طریقے سے عادل بھی اب اسے کائنات بیٹی یا کائنات کہہ کر کے ہی مخاطب کرتا تھا، اور دونوں کے درمیان رشتہ ابو اور بیٹی والا ہی چل رہا تھا۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ ایسے میں ایک روز رات کو جب پانی پینے کی غرض سے عادل اٹھا تو اس نے دیکھا کہ پیٹ پر سے قمیض ہٹی ہوئی ہے اور کائنات ایسے سو رہی ہے کہ جسے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اس نے قمیض کو ٹھیک کر دیا اور پھر وہ پانی پی کر کے آ کر کے سو گیا۔ لیکن اب اس کے دماغ میں کچھ ہلچل ہونے لگی تھی، وہ کچھ اور طرف سوچنے لگا تھا، کچھ اور اس کے دماغ میں آنے لگا تھا۔
جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کے لیے جس کی عمر 23-24 سال ہو بڑے مینیہیز ہے، اور ایک ایسی لڑکی جو کہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بالکل اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بھی سوتی ہے، خاص طور پر وہ لمحہ بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا کہ جب اس نے اس کی قمیض کو ٹھیک کیا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ رات کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر آخرکار اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگلے روز ماں سے اس بارے میں بات کرے، ماں کو بتائے کہ ماں، میں اپنے اندر ایک بڑی عجیب و غریب سی تبدیلی کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتے جا رہا ہے، ہو سکے تو کائنات کو میرے کمرے سے اٹھا لو، کائنات کو اپنے ساتھ سلا لیا کرو۔ لیکن چاہنے کے باوجود بھی اس نے ماں سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسی طریقے سے کام پر چلا گیا اور پھر جب وہ کام سے واپس آیا تو ظاہری بات ہے کہ کائنات گھر پہ ہی موجود تھی۔ کائنات ابھی بھی سکول جا رہی تھی، وہ ابھی بھی پڑھ رہی تھی اور اسی سکول سے پڑھ رہی تھی کہ جس سکول سے اس نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ سکول سے نکل کر کے کالج چلا گیا تھا اور وہاں پر اس نے اپنی اگلی پڑھائی مکمل کی تھی، اور اس نے بی اے کرنے کے بعد اور چند کورسز کرنے کے بعد ایک محکمے کو جوائن کر لیا تھا جو کہ تھا پرائیویٹ لیکن اچھی سیلری دے رہا تھا۔ خیر اس رات بھی یہ واپس آیا اور آ کر کے کیونکہ کافی تھکا ہوا تھا اور کھانا وغیرہ کھا کر کے سو گیا۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جاتی کہ جو اسے کسی اور طرف متوجہ کرنے لگی۔ کبھی یہ پانی پینے کے لیے اٹھتا، کبھی یہ پیشاب کرنے کی غرض سے اٹھتا، کبھی ویسے ہی رات میں کسی جگہ کروٹ لیتے وقت نیند کھل جاتی اور یہ دیکھتا کہ کائنات ساتھ والے بستر پر سو رہی ہے، اور اب دن بدن اس کے نسوانی حسن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی جا رہی تھی کھل اٹھی تھی۔ وہ ایک گورے چٹے رنگ کی خوبصورت نین نقوش کی مالک ایک 5 فٹ قد کی لڑکی تھی۔ ایک 13 سال کی عمر میں 5 فٹ قد کی لڑکی، ایک ایسی لڑکی کہ جو نسوانی حسن میں بھی اس وقت ہی اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، جس کا نسوانی حسن بھی خوب چھلک کر آیا تھا۔ عادل کے اندر کچھ اور جذبات امنڈنے لگے، ذہن منتشر ہونے لگا، شیطان غلبہ کرنے لگا۔ پھر وہ ان باتوں کو سوچ کر کے کہ ماں بھی اسی گھر میں ہے، ماما بھی موجود ہے اور میں اسے بیٹی بھی کہتا ہوں، مجھے باز رہنا چاہیے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چاہتا تو اپنے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگاتا اور پردے برابر کر دیتا، کھڑکیاں برابر کر دیتا، لیکن یہ بات بھی اس کی ماں کو ہو سکتا ہے شک میں مبتلا کر جاتی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ماں بھی رات میں 2 سے 3 بار اٹھتی ہے، کبھی پانی پینے، کبھی پیشاب وغیرہ کرنے، کبھی کسی اور غرض سے۔ اس لیے ماں سے ہو سکتا ہے یہ بات چھپی نہ رہتی، کیونکہ ماں کو شروع سے ہی عادل کی اس عادت کا پتہ تھا کہ وہ اپنے دروازے کھڑکیاں کھلی رکھ کر سوتا ہے، وہ پردے کبھی آگے نہیں کرتا، اور یہی اس کا سونے کا طریقہ کار ہے، اور اس کی عمر گزر گئی ہے ایسے ہی کام میں۔ وہ 24 سال کا ہو چکا تھا اور ماں اب تک بھی اس کی شادی کی فکر میں نہیں تھی۔ ماں نے نہ تو اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھی تھی، نہ ماں کسی جگہ اس کے رشتے کی کوئی بات کر رہی تھی، اور اس کے اندر تھی کہ جوانی امڈ رہی تھی، جوانی اس کے سر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے خود ماں سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ماں میری شادی کروا دو، بہتر ہے، کیونکہ شاید وہ ماں سے اس بارے میں بات کرے گا تو ماں کو شاید اس بات کا خیال آئے کہ کائنات کو اس کے کمرے میں نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن اب بھی ماں اسی بات پر قائم تھی کہ یہ دونوں باپ اور بیٹی ہیں، لیکن اسے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ رفتہ رفتہ یہ رشتہ اب خیالات کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور ذہن کے اندر جو نئے خیالات جنم لے رہے ہیں وہ باپ اور بیٹی کے رشتے پر غالب آ رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو بہت جلد ان کے درمیان کوئی
نیا رشتہ قائم ہو جائے گا، اور اگر کوئی نیا رشتہ ان کے درمیان قائم ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ عادل بھی اس کے لیے قصوروار ہوگا اور یہ لڑکی بھی اس کے لیے اتنی ہی قصوروار ہوگی۔ لیکن وہ لڑکی اسے باپ اور وہ اسے بیٹی ہی کہتا تھا، لیکن کائنات تو اسے باپ ہی سمجھ رہی تھی اور باپ ہی مان رہی تھی، اگرچہ وہ 13 سال کی ہو چکی تھی، وہ جوان بھی ہو چکی تھی، اسے سمجھ بھی تھی، اسے پتہ تھا۔ اس وقت میں آ کے لڑکی کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ مرد عورت کے معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھتی تھی، لیکن وہ اسے اپنا باپ ہی مانتی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی تھی کہ یہ میرا باپ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ادھر عادل کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں دروازے بند کروں گا، کھڑکیاں بند کروں گا، پردے وغیرہ آگے کروں گا تو ماں چند لمحوں میں سمجھ جائے گی، کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دن مزید گزر گئے اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس کی امی کو اس کے ماموں کے ساتھ جانا پڑ گیا۔ اس کی امی اپنی ایک سہیلی کو دیکھنے گئی تھی جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور یہ واقعہ گاؤں میں پیش آیا تھا، لہٰذا وہ آج بڑے عرصے بعد اپنے گاؤں جا رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہ گاؤں جا رہی تھی تو ماموں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا، لہٰذا ماموں اور امی دونوں ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ گاؤں جا کر کے اس سہیلی کو دیکھنے میں، واپس آنے میں عادل کو اس بات کا پتہ تھا کہ انہیں 2 سے 3 دن تو پکے لگ جائیں گے، لہٰذا یہی موقع اب عادل کے لیے غنیمت تھا کہ وہ کائنات سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا یا پھر وہ اپنے ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ سکتا تھا۔ ماں اور ماموں چلے گئے تھے۔ ماں اور ماموں چلے جانے کے بعد وہ پہلی رات تھی اور ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ کائنات کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس نے کہاں سونا ہے، اس نے بالکل سغرا کا یا پھر رشید کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ رشید کا اپنا کمرہ تھا جہاں پر تو کائنات دن میں بھی کبھی نہیں جاتی تھی، اور ظاہری بات ہے اسے پتہ تھا کہ وہ کمرہ جو ہے وہ ابو کے ماموں کے لیے ہے اور ابو کا ماموں وہاں پہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سغرا کا کمرہ تھا وہ علیحدہ تھا، اور یہ عادل کے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ تھا، اور یہاں پر سغرا رہتی تھی، اس لیے وہ اس کمرے میں بھی جا کر کے نہیں سوئی کہ چلو آج سغرا نہیں ہے، یعنی کہ ابو کی امی میری نانی یا دادی جو بھی لگتی ہے نہیں ہے تو میں وہاں پر جا کے سو جاتی ہوں، وہ اپنے ہی بستر پر آ کر سوئی۔ آج کی رات عادل پر بہت زیادہ بھاری گزرنے والی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج کی رات اس کا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا، رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو، ظاہری بات ہے اس نے بھی اپنے ہی کمرے میں آ کر کے لیٹنا تھا۔ دونوں باپ بیٹی علیحدہ علیحدہ بستر پر لیٹ چکے تھے، اپنے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ کائنات عادل سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، یہ اس کی روزانہ کی روٹین تھی، اس سے ڈیوٹی کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، وہ اسے ابو کہہ کر کے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ایسے میں سونے پہ سہاگا کے باہر بارش کا موسم بن آیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش برسنے لگی۔ اس تیز بارش کے چلتے ظاہری بات ہے کہ اب دونوں کا سونا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بارش کے موسم میں دونوں ہی جو ہے وہ زیادہ تر گفتگو ہی کرتے تھے اور ان کو نیند بڑی مشکل سے آتی تھی۔ یہ بھی ان کی عادت تھی جو کہ اب سالوں سال سے بن چکی تھی۔ ویسے بھی آج سغرا اور رشید گھر پر نہیں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بہت دیر تک جاگ سکیں۔ 11-12 بجے تک ہی وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں، اور قریب 12 بجے کے قریب کائنات تو اونٹ گھوڑے بیچ کر کے سو گئی، اور پھر 12 سے 12:30 کے درمیان جا کر کے کہیں عادل بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا کہ جب وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے ایک نظر کائنات کے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت بھی باہر بارش لگی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ 2 سے 2.5 گھنٹے سوتا رہا ہے، یعنی رات کے 2-2.5 کا یا 3 بجے کا وقت اس کے اندازے کے مطابق سے رہا ہوگا۔
کائنات نے آج سفید رنگ کا سلوار سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ تو ظاہری بات ہے وہ سوتے وقت لیتی نہیں تھی، جس سے ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یہ باتیں وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت عادل کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اور پھر اس کا واقعی میں دماغ خراب ہو گیا۔ وہ کائنات کے بستر کی طرف بڑھا اور پھر وہ کائنات کے ساتھ جا کر کے اس کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے کائنات کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا تھا۔